العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صرف قلوبنا نحو الإيمان، والصلاة والسلام الأتمان على نبيه مبلغ أمره ونهيه بإحسان، وعلى آله وصحبه إلى اليوم الذي يوزن فيه الأفعال في الميزان. محترم ناظرین و سامعین، عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز علم الصرف کا سبق نمبر 46 پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم ثلاثی مجرد کی 6 قسمیں پڑھ چکے ہیں، جس کو 6 باب کہا جاتا تھا۔ آج ثلاثی مزید فیہ کی قسمیں شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ثلاثی مزید فیہ کسے کہتے ہیں اس کی تعریف ماقبل میں ہو چکی ہے کہ ثلاثی مزید فیہ وہ ہے کہ جس میں ثلاثی مجرد میں کچھ حروف کی زیادتی کی جائے۔ مزید فی جس میں کچھ حروف کی زیادتی کی جائے اسے ثلاثی مزید فی کہتے ہیں، اور ثلاثی مجرد جس میں 3 حروف اصلیہ ہو، اور ثلاثی مزید فی جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ بھی کوئی حرف زائد ہو۔ اب یہاں سے حضرت بیان فرما رہے ہیں ثلاثی مزید فی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 ثلاثی مزید با حمزہ وصل، نمبر 2 ثلاثی مزید بے حمزہ وصل۔ ثلاثی مزید با حمزہ وصل کے 9 باب ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ با حمزہ وصل کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں حمزہ وصل ہوگا جو ملاتے وقت گر جاتا ہے، اپنے ماقبل والے حرف سے مل جایا کرتا ہے، جیسے کہ آپ بھی صرف صغیر پڑھیں گے اس وقت سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے اب ثلاثی مزید با حمزہ وصل کے 9 باب ہیں۔ اولاً ثلاثی مزید کی 2 قسمیں ہیں، ایک ثلاثی مزید با حمزہ وصل، نمبر 2 پر ثلاثی مزید بے حمزہ وصل۔ تو ثلاثی مزید با حمزہ وصل کے 9 باب ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 افتعال، جیسے اجتناب، ابھی ہم صرف صغیر پڑھیں گے۔ نمبر 2 استفعال، جیسے استنصار۔ نمبر 3 انفعال، جیسے انفطار۔ یہ مختصر ہے، اب اس کے بعد اجمال آئے گا۔ یہ اجمال ہے، اس کے بعد تفصیل آئے گی۔ تو افتعال جیسے اجتناب، نمبر 2 استفعال جیسے استنصار، نمبر 3 انفعال جیسے انفطار، نمبر 4 افعلال احمرار افعیلال ادہیمام، نمبر 6 افعیعال اخشیشان افعوال جیسے اجلواد، نمبر 8 پر افاعل اثاقل، نمبر 9 پر افعل اطہر۔ یہ اجمال ہو چکا ہے۔ اجتناب کی گردان معنی کیا ہے، استنصار کا گردان، اور اسی طرح معنی وغیرہ، اخشیشان وغیرہ، اطہرن سب کا معنی اور گردانیں نیچے آ رہی ہیں۔ اب یہاں سے حضرت تنبیہاً یہ بات فرما رہے ہیں، تنبیہ ثلاثی مجرد کے علاوہ باقی کل ابواب کی گردانوں میں اسم مفعول ہی اسم ظرف کے معنی دیتا ہے، اور ان میں اسم اعلیٰ اور اسم تبذیل نہیں آئے گا۔ ماقبل میں ہم دیکھ چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں کہ ثلاثی مجرد میں اسم مفعول بھی آتا تھا اور اسم ظرف بھی آتا تھا، اور اسی طرح اسم اعلیٰ اور اسم تبذیل بھی آیا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات حضرت بتلا رہے ہیں کہ اسم مفعول ہی اسم ظرف کا معنی دیتا ہے، یعنی یہ 9 ابواب ثلاثی مجرد کے علاوہ جتنے بھی ابواب پڑھیں گے ہم، تو جو اسم مفعول ہوگا وہی اسم ظرف بھی بنے گا۔ جیسے کہ مجتنب مثال کے طور پر یہ اسم مفعول بھی ہے اور اس میں ظرف بھی ہے۔ جو معنی ہم لینا چاہے وہ لے سکتے ہیں، یا تو اسم مفعول کا معنی مراد ہوگا یا اسم ظرف کا معنی جو مرادی معنی ہو وہ ہم لے سکتے ہیں۔ اب آگے بتلا رہے ہیں کہ ان میں اسم اعلیٰ بھی نہیں آتا اور اسم تبذیل بھی نہیں آتا ہے۔ یہ تو ہم ماقبل میں قاعدے میں بھی پڑھ چکے کہ اسم تبذیل ثلاثی مجرد کے علاوہ سے اور اسم اعلیٰ بھی ثلاثی مجرد کے علاوہ سے آتا نہیں ہے۔ اب آگے گردانے دیکھیے۔ باب اول افتعال جیسے اجتناب پرہیز کرنا، صرف صغیر دیکھیے، اجتنب یجتنب اجتنابا فہو مجتنب،
وَأُجْتُنِبَ يُجْتَنَبُ اجْتِنَابًا فَهُوَ مُجْتَنَبٌ الْأَمْرُ مِنْهُ اجْتَنِب وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَجْتَنِب۔ دیکھیے یہ گردان میں اس میں تبذیل بھی نہیں ہے، اس میں اعلیٰ بھی نہیں ہے، اور اس میں ظرف بھی نہیں ہے، تو مجتنب یہ اس میں مفعول بھی بنے گا، اور اس میں ظرف کا معنی مقصود ہو تو اس میں ظرف بھی بن سکتا ہے، اور اس میں اعلیٰ اور اس میں تبذیل تو آتا ہی نہیں ہے ثلاثی مجرد کے علاوہ سے، تو صرف صغیر بہت مختصر ہے۔ اب آگے مصادر ہے، مصادر جیسے دیکھیے الاقتناس و شکار کرنا، الاعتزال یکسو ہونا، الاحتمال اٹھانا۔ اب ان تمام کی صرف صغیر ہم دیکھتے ہیں۔ الاقتناس شکار کرنا، اقتنس یقتنس اقتناسا فهو مقتنس، وَأُقْتُنِسَ يُقْتَنَسُ اقتناسا فهو مقتنس، الأمر منه اقتنس والنهي عنه لا تقتنس۔ الاعتزال یکسو ہونا، اعتزل يعتزل اعتزالا فهو معتزل۔ اس کے آگے مجہول لکھا ہوا نہیں ہے، چھوٹ گیا ہے، مجہول بھی دیکھیے آپ۔ وَأُعْتُزِلَ يُعْتَزَلُ اعتزالا فهو معتزل، الأمر منه اعتزل والنهي عنه لا تعتزل۔ الاحتمال اٹھانا، احتمل يحتمل احتمالا فهو محتمل، وأحتمل يحتمل احتمالا فهو محتمل، الأمر منه احتمل والنهي عنه لا تحتمل۔ تو باب اول ثلاثی مزید فیہ با حمز وصل افتعال جیسے اجتناب، اس کی بھی صرف صغیر ہو چکی ہے، اور مصادر کی بھی صرف صغیر ہو چکی ہے۔ تو پہلا باب مصادر کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے، مصادر کی صرف صغیر کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے۔ اب دوسرا باب دیکھیے، ثلاثی مزید فیہ با حمز وصل کے 9 باب آتے ہیں، اس میں سے باب دوم ہے استفعال جیسے استنصار مدد مانگنا، صرف صغیر دیکھیے، استنصر یستنصر استنصارا فهو مستنصر، واستنصر يستنصر استنصارا فهو مستنصر، الأمر منه استنصر والنهي عنه لا تستنصر۔ آپ اس میں بھی غور کر سکتے ہیں کہ اس میں اعلیٰ بھی نہیں ہے، اس میں تبذیل بھی نہیں ہے، اور اس میں ظرف بھی نہیں ہے، تو اس میں ظرف کا معنی مقصود ہو تو اس میں مفعول ہی سے اس کا معنی مراد لیا جا سکتا ہے، مستنصر اس میں مفعول بھی بن سکتا ہے، اور اس میں ظرف بھی بن سکتا ہے، اور اس میں اعلیٰ اور اس میں تبذیل تو ثلاثی مجرد کے علاوہ سے آتے ہی نہیں ہے۔ اب 4 مصادر دیے گئے ہیں، اس کی بھی صرف صغیر کرنا ہے۔ دیکھیے الاستفسار پوچھنا، الاستغفار بخشش چاہنا، الاستخلاف خلیفہ بنانا، الاستمتاع فائدہ اٹھانا، ان چاروں کی صرف صغیر ہم دیکھتے ہیں۔ الاستفسار پوچھنا، استفسر یستفسر استفسارا فهو مستفسر، واستفسر یستفسر استفسارا فهو مستفسر، الامر منه استفسر والنهي عنه لا تستفسر۔ الاستغفار بخشش چاہنا، استغفر یستغفر استغفارا فهو مستغفر، واستغفر یستغفر استغفارا فهو مستغفر، الامر منه استغفر والنهي عنه لا تستغفر۔ الاستخلاف خلیفہ بنانا، استخلف یستخلف استخلافا فهو مستخلف، واستخلف یستخلف استخلافا فهو مستخلف، الامر منه استخلف والنهي عنه لا تستخلف۔ الاستمتاع فائدہ اٹھانا، استمتع یستمتع استمتاعا فهو مستمتع، واستمتع یستمتع استمتاعا فهو مستمتع، الامر منه استمتع والنهي عنه لا تستمتع۔ تو ثلاثی مزید فیہ با حمز وصل کے 9 باب آتے ہیں، اس میں سے باب دوم بھی ہم مکمل پڑھ چکے ہیں، باب دوم کی صرف صغیر بھی ہوئی، اور 4 مصادر بھی دیے گئے تو ان کی بھی صرف صغیر ہو چکی ہے۔ یہ چند مصادر بطور مشق کے دیے جاتے ہیں۔ اوپر باب افتعال میں 3 مصادر آئے بطور مشق کے، اور 4 مصادر باب استفعال میں آئے۔ تو باب افتعال میں جو بھی مصدر آپ کو دے دیا جائے تو یہ 3 مصادر کی مشق کی برکت سے آپ کو ان کی صرف صغیر بھی آپ کو آنی چاہیے، اور اسی طرح 4 باب استفعال سے دیے گئے ہیں، 4 مصادر،
تو یہ بطور مشق کے ان کے علاوہ بھی اگر باب استفعال سے کوئی مصدر آپ کو دے دیا جائے کہ اس سے صرف صغیر کیجئے، تو ان 4 مصادر کی برکت سے اور مشق سے آپ کو دوسرے مصدر سے بھی صرف صغیر آنی چاہیے۔ تو یہ 4 اور 3 7 مصادر جو ہو چکے ہیں، باب افتعال میں 3 مصادر آئے اور باب استفعال میں 4، ان کو پختہ یاد کیجئے اور اس کے وزن پر دوسرے مصادر کی بھی مشق کیجئے۔ آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم و عمل، فہم سمجھ اور اخلاص میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.